جی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں 92 اور سورہ ہماری چل رہی ہے بنی اسرائیل 92. یا جیسا کہ تو نے خیال کیا ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر آ گرے، یا اللہ اس کے فرشتے ہمارے سامنے آ کھڑے ہوں، یا ہم دیکھیں کہ سونے کا ایک محل تیرے لیے مہیا ہو گیا ہے تو بلند ہو کر آسمان پر چلا جائے، اور اگر تو آسمان پر چلا بھی گیا تو بھی ہم یہ بات ماننے والے نہیں. اللہ اکبر. جب تک کہ تو ایک کتاب ہم پر نہ اتار دے اور ہم خود اسے پڑھ کر جانچ لیں اور ان لوگوں سے کہہ دے سبحان اللہ میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ایک آدمی ہوں پیغام حق پہنچانے والا. اب دیکھیں اللہ نے اتنی سی بات کا جواب دے دیا کہ بھئی آپ کہہ دیں کہ میں تو ایک آدمی ہوں تمہاری طرح کا، یہ تم میرے سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چیزیں جانتے ہیں جو تم مجھ سے مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کی ہدایت ظاہر ہوئی تو صرف اس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا کہ ایک آدمی پیغمبر بنا کر بھیج دیا گیا. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہہ دے کہ اگر ایسا ہو تاکہ زمین میں فرشتے بسے ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور آسمان سے ان فرشتوں کے لیے ایک فرشتہ پیغمبر بنا کر بھیج دیتے. آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. جس کو اللہ سعادت کی کامیابی کی راہ پر لگا دے وہی راہ پر ہے، اور جس پر اس نے راہ گم کر دی تو تم اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اندھے گونگے بہرے ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہوگا جب تک اس کی آگ بجھنے کی ہوگی. اب یہ منہ کے بل کیوں اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس لیے کہ الٹے ہی چلتے تھے اس دنیا میں، کوئی کام قرآن کے مطابق سیدھا نہیں کرتے تھے اور اپنے الٹے کاموں کو صحیح سمجھتے تھے. اللہ نے کہا اب تمہیں میں الٹا ہی چلاؤں گا اور سر کے بل یہ چل کر جہنم کے اندر جائیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد یہ ان کی سزا ہوئی اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ بھلا جب ہم محض ہڈیاں ہوں گے اور ریزہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں. اب علم جرو ان اللہ سے خلق السماوات والارض. کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے یہ تمام کائنات پیدا کر دی ہے ضرور اس پر قادر ہے کہ ان کی موجودہ زندگی کی طرح ایک دوسری زندگی پیدا کر دیں. اس نے ان کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے جس میں کسی طرح کا شک نہیں. اس پر بھی دیکھو ظالموں نے کفر اختیار کیا. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم ضرور خرچ ہو جانے کے ڈر سے انہیں روکے رکھتے. انسان بڑا ہی تنگ دل ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا پیارا جواب دیا اللہ نے کہ تمہیں میں اگر دنیا کے خزانے دے دوں نا، پوری دنیا کے اگر میں خزانے تمہارے حوالے کر دوں کہ چلو میرے بندے کو خرچہ دو تو تم نہ دو. اللہ اکبر. یعنی حقیقت ہے بندوں کے پاس بینک بھرے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی کسی سے مانگ لے تو وہ کہتے ہیں کیسے دے دیں، کم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا تو تم کچھ نہ دے سکو. اور غور کرو کہ ہم نے موسیٰ کو 9 اشکارا نشانیاں دی تھیں جو وہ بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لے. فرعون نے اس سے کہا تھا کہ اے موسیٰ میں خیال کرتا ہوں تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. موسیٰ نے کہا تو یقیناً جان چکا ہے کہ یہ نشانیاں مجھ پر کسی اور نے نہیں اتاری مگر اس نے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے اور سمجھنے بوجھنے کی روشنی ہے. اور اے فرعون میں تو سمجھتا ہوں تو نے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے. فرعون نے چاہا تھا کہ بنی اسرائیل پر ملک میں رہنا دشوار کر دے لیکن ہم نے اسے اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے سمندر میں غرق کر دیا. اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اب اس سرزمین میں فارغ البال ہو کر بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ وقوع میں آ جائے گا تو ہم تم سب کو اپنے حضور اکٹھا کر لیں گے. ہم نے قرآن کریم کو سچائی کے ساتھ اتارا اور وہ سچائی ہی کے ساتھ اترا اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا. اور ہم نے قرآن کریم کو الگ الگ ٹکڑوں میں منقسم کر دیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سناتے رہو. اور اسے بیک دفعہ نہیں اتارا بلکہ بتدریج اتارا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. ان لوگوں سے کہہ دے تم قرآن کو مانو یا نہ مانو لیکن جن لوگوں کو پچھلی کتابوں کا علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ کلام سنایا جاتا ہے تو وہ بے اختیار ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہے ہمارے پروردگار کے لیے پاکیزگی ہو. بلا شبہ ہمارے پروردگار کا وعدہ اس لیے تھا کہ پورا ہو کر رہے. اور ٹھوڑیوں کے بال گر پڑتے ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. اس کلام حق کی سماعت ان کی عاجزی اور زیادہ کر دیتی ہے. اللہ اکبر. سجدہ کر لیں. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 110. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے پکارو اس کے سارے نام حسن و خوبی کے نام ہیں. اور تو جب نماز میں مشغول ہو تو نہ تو چلا کر زور سے پڑھ نہ بالکل چپکے چپکے سے، اور درمیان کی راہ سے پڑھ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں اس آیت میں بتا دیں. ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو رحمان کہتے تھے تو مشرکین کہتے تھے لو جی اب ہمیں کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو اور خود اب اللہ کے ساتھ کوئی رحمان شامل کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی رحمان ہے، انہیں بتا دو اس کے کئی نام ہیں اور یہ نام اتنے بابرکت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو میرے نام لے کر مجھ سے دعا کرے مجھے میری عزت اور کبریائی کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں قبول نہ کروں.
تو اس کے نام لے کے صبح کے وقت دعا کیا کریں، جتنے یاد کر سکتی ہیں کریں، یا پھر یہی کہہ دیا کریں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ بھی بڑا پیارا نام ہے، اور جتنے آتے ہیں وہ بھی نام لے لیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں سکھا دیا، حدیث بھی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نہ اتنا چلا کر پڑھو کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں، اور نہ اتنی آہستہ پڑھو کہ تمہیں خود بھی سمجھ نہ آئے اور جلدی سے پڑھ جاؤ، اتنی آہستہ پڑھو کہ تمہارے منہ سے تمہارے کان تک آواز جائے، یعنی اتنی ہو بس، اور تمہیں سمجھ آئے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تو اس طرح نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کیس ساری ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جو نہ تو اولاد رکھتا ہے، نہ اس کی فرما روائی ہے میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ اس کی درماندگی کی وجہ سے اس کا مددگار ہو۔ اس کی بڑائی کی پکار بلند کر جیسی پکار بلند کرنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری اور اس میں کسی طرح کی بھی کجی نہ رکھی، بالکل سیدھی بات، اور اس طرح اتاری کہ لوگوں کو خبردار کر دے۔ اللہ کی جانب سے ایک سخت ہولناکی آ سکتی ہے، اور مومنوں کو جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں خوشخبری دے دے، یقیناً ان کے لیے بڑی ہی خوبی کا اجر ہے، اور وہ ہمیشہ ماکثین فیہ ابدا اس میں رہیں گے۔ نیز ان لوگوں کو متنبہ کر دے جنہوں نے کہا اللہ بھی اولاد رکھتا ہے، اس بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی علم تھا۔ کیسی سخت بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہے، اللہ کی اولاد قرار دے کر یہ کچھ نہیں کہتے مگر سر تا سر جھوٹ کہتے ہیں۔ تیری حالت تو ایسی ہو رہی ہے کہ جب لوگ یہ بات بھی نہ مانے تو عجب نہیں کہ تو ان کے پیچھے مارے، افسوس کہ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دے۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین کی خوشنمائی کا موجب بنایا ہے، اور اس لیے بنایا کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں۔ کون ایسا ہے کہ جس کے کام سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ہی ہیں کہ جو کچھ زمین پر ہے اسے چٹیل میدان بنا دیتے ہیں۔ کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ یعنی یہ جو ہم نے اس بار بات کی ہوئی ہے، لیکن چلے تھوڑی سی پھر ہو جاتی ہے کہ یہ جو آ کے تم سے مشرکین اور یہ جو یہودی سوال کرتے ہیں کہ وہ جو ایک عجیب واقعہ ہے وہ ہمیں سناؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو یہ جواب دیتے ہیں شروع میں اس واقعہ کے کہ کیا تم کہتے ہو کہ یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ یہ جو غار والے تھے اور رقیم والے تھے، رقیم کا کیا مطلب ہے کہ تختی لکھی ہوئی تھی پھر ان کے باہر، وہ والے لوگ ایک عجیب واقعہ ہے یہ تم کہتے ہو؟ اللہ کے تو بہت عجیب واقعات ہیں، اس سے بھی زیادہ، اور تم اسی واقعہ کو لے کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ہو کہ ہمیں ذرا وہ واقعہ سناؤ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مشرکین نے کہا تھا، یہودیوں نے کہا تھا مشرکین سے کہ آپ اپنے پیغمبر کے پاس جا کے یہ ذرا واقعات سنو، اگر تو وہ یہ واقعہ صحیح بتا دیں گے تو اس کا مطلب وہ پیغمبر ہے، اور بھی سوالات کیے تھے جو ہم نے اپنے موقع پہ پڑھے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 10 پڑھنی ہے۔ جب چند جوان غار میں جا بیٹھے تھے اور انہوں نے دعا کی پروردگار تیرے حضور ہم پر رحمت ہو اور تو ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان کر دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اور میں نے آپ کو پتا میں نے تو یہ دعا کئی مہینوں سے نا اپنائی ہوئی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور سجدے میں پڑھتی ہوں کہ جتنے بھی معاملات ہیں، دیکھیں انہوں نے پڑھی، اللہ نے کیسی رحمت کی، انہیں دنیا سے بے خبر کر دیا، اور میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں غموں سے بے فکر کر دے گا اور ہمارے معاملات کو جو ہے نا سنوار دے گا۔ اور دعا جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر دعائیں رکوع اور سجدے میں کیا کریں، وہ زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے، تو ان دعاؤں کو اپنا لیں، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے تو دو دعائیں اپنا لی ہوئی ہیں سجدے میں، ایک یہ والی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ایک میں نے یہ ربی انا لما انزلت علی من خیر فقیر، کہ اللہ میں تو تیری نعمتوں کے لیے محتاج ہوں، مجھے ہر طرح کی نعمتیں اپنی عطا فرما۔ اللہ اکبر، تو یہ سجدے میں کیا کریں اور اللہ یہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ اب غار والوں کا حال سن لیں کہ کئی برسوں تک ہم نے ان کے کان دنیا کی طرف سے بند کر دیے، پھر انہیں اٹھا کھڑا کیا، اللہ نے دیکھیں ان کے ساتھ جو بھی کیا نا بتا دیا ہم لوگوں کو، بھئی انہوں نے دعا کی تھی، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی دعائیں کیا کریں، دعاؤں کا ہی دعائیں ہیں جو تقدیر بھی بدل دیتی ہیں۔ پھر انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ دونوں جماعتوں میں سے کون ہے جو گزری ہوئی بات کا زیادہ بہتر طریقہ پر احاطہ کر سکتا ہے۔ ہم ان لوگوں کی خبر ٹھیک تیرے آگے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، ہم نے انہیں ہدایت میں مضبوط کر دیا تھا۔ اب یہ چند نوجوان تھے، یعنی 50 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے اور تورات وغیرہ میں ان لوگوں نے لکھ دیا کہ وہ ساتھ تھے، 7 سلیپر، یہ کہانی جو ہے وہ ان کی لکھی ہوئی ہے، تو وہ ساتھ ہی کہتے ہیں، لیکن اللہ نے کہیں ساتھ نہیں کہا۔
اور ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا. وہ جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہہ دیا ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے, ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے والے نہیں. اگر ہم ایسا کریں تو یہ بڑی ہی بیجا بات ہوگی. اور یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکڑے بیٹھے ہیں. وہ اگر معبود ہیں تو ان کے لیے کوئی روشن دلیل پیش کریں. پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ کہہ کر بہتان باندھے. اب دیکھیں نا, ہمارے نوجوان کئی ایسے ہیں کہ جو اب مولویوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں دین کی تعلیم میں, اور گھر بیٹھے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ماؤں کو, وہ اپنے باپوں کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے دین کے قریب رہتے ہوئے. یعنی ساری وہ چیزیں ہم سے اب شکر اللہ کا کھو گئی کہ ہم سارے لوگ جو تھے وہ ایک مولوی پہ ڈپینڈ کر کے بیٹھے ہوتے تھے کہ بس مولوی نے جو کہہ دیا تو وہی صحیح ہے. اب ہر بات کی تحقیق جو ہے انسان خود کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ لوگ بھی نوجوان ایسے ہی تھے, اور جب نوجوان بدلتے ہیں نا تو پھر نسلیں بدل جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے بھی اپنی نسلیں بدل دی تھی. کتنی دیر انہوں نے تبلیغ کی ہوگی واللہ عالم. کس کے یہ بیٹے تھے, کوئی کہتے ہیں, اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سارے نوجوان تقریباً امیروں کے بیٹے تھے. بادشاہوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. لیکن جب یہ اللہ کی راہ پر چلنا شروع ہوئے تو وہی بادشاہ ان کے خلاف ہو گئے تھے. پھر جب یہ اللہ کی راہ سے نہ رکے تو پوری قومیں اکٹھی ہو گئی تھی. اور جب بادشاہ لوگ ہی, حکمران لوگ ہی کسی کو مروانا چاہے تو وہ کسی کو روک نہیں سکتا, قید و بند میں ڈال دیتے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ انہیں بھول جائیں گے. وہ خود ہی چل پڑے کہ اللہ اب ہم تیری راہ میں چل پڑے ہیں, تو ہمیں اب ہماری مدد فرما, ہمارے حالات سوار. اللہ نے انہیں نیند دے دی کہ تم ایک طرف ہی رہو. سبحان اللہ. اور پھر میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ نوجوان جو اتنے سال تبلیغ کرتے رہے, جتنے بھی تھے, ان کی تبلیغ کا ان کے سوئے اثر ہو گیا. آپ تبلیغ کرتے رہیں, آپ کی زندگی میں اگر کسی پر کوئی اثر نہیں نہ ہوتا, آپ کے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے, اور پھر اجر آپ کو اسی طرح جائیں گے جس طرح آپ کی زندگی میں آپ سمجھاتے تھے. تو اسی طرح جب وہ سو گئے, اللہ نے ان کے کام کرنا شروع کر دیے. وہ سوئے ہوں کے کام کر دیے کہ جب وہ اٹھیں تو قومیں بدلی ہوئی, پوری قوم ہی ایمان پہ ہو گئی ہوئی. وہ انہی نوجوانوں کی وجہ سے کہ اگلے نوجوانوں پہ ان کا اثر ہوا. سبحان اللہ. اور وہ جس غار میں جا کر بیٹھے, اور وہ اس طرح واقعہ ہوئی تھی کہ سورج نکلے تو تم دیکھو کہ اس کے داہنے جانب سے ہٹا ہوا رہتا ہے, اور جب ڈوبے تو بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے. وہ اس کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جس کسی پر وہ راہ کھول دے وہی راہ پر ہے, اور جس پر راہ گم کر دے تو تم کسی کو اس کا کارساز اور اس کا راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے. دیکھیں کئی گھر بھی ایسے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی رحمت ہوتی ہے ایسے گھر جو بنے ہوں اللہ کی طرف سے, یا آپ بنائیں خود. تو آپ کو ایک گھر ایسا مل جائے کہ سورج نکلے تو آپ کے کمرے تک آئے. کئی ہوتی ہیں گھر آپ کے کمروں میں دھوپ آتی ہے, ماشاءاللہ, وہ اس طریقے سے بنے, کھڑکیاں کھلتی ہیں, دھوپ آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی جگہ چنی کہ وہ وہاں پر چڑھتا سورج کس طریقے سے آتا تھا کہ مطلب ڈائریکٹ منہ پہ دھوپ نہیں پڑتی تھی, لیکن انہیں دھوپ کی وہ جو ساری فائدے ہوتے ہیں نا وہ پہنچ رہے تھے. کیونکہ یہ سورج کی روشنی کے بغیر بھی کچھ نہیں ہے, یہ بھی تر و تازہ رکھنے کا ایک سامان ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر تم انہیں دیکھو تو خیال کرو کہ یہ جاگ رہے ہیں یعنی زندہ ہیں, حالانکہ وہ سو رہے ہیں یعنی مردہ ہیں. ہم انہیں داہنے بائیں پلٹتے رہتے ہیں, اور ان کا کتا چوکٹ کی جگہ اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے. اگر تم نے انہیں جھانک کر دیکھو تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو, تم پر ان کے منظر سے تو دہشت چھا جائے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ بھی دیکھو نا تو آپ پر بھی دہشت چھا جائے. اور دیکھو اس طرح یہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے انہیں پھر اٹھا کھڑا کر لیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا ہم یہاں کتنی دیر تک رکے رہے ہوں گے. سب نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. پھر جب ٹھیک معلوم نہ کر سکے بولے ہمارا پروردگار ہی جانتا ہے کتنی دیر تک ہم یہاں پڑے رہے ہیں. اچھا ایک آدمی کو یہ سکہ دے کر شہر میں بھیجو, جا کر دیکھے کس کے یہاں اچھا کھانا ملتا ہے, اور جہاں کہیں سے ملے تھوڑی بہت غذا لے آئے, ہاں چپکے سے جائے اور بغیر کسی کو بتلائے کہ یہ کھانا کدھر سے لے جانا ہے, تاکہ کسی کو ہماری خبر نہ ہونے پائے. اگر لوگوں نے خبر پا لی تو وہ چھوڑنے والے نہیں, یا تو سنسار کر دیں گے یا مجبور کر دیں گے کہ ان کے دین میں ہم واپس چلے جائیں, اور اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں جب تک انسان زندہ ہے نا, چلتا پھرتا ہے, وہ کھانا کھاتا ہے, اس کے بغیر اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ہمارا نا پیٹرول ہے, جس طرح گاڑی چلتی ہے. بالکل صحیح بات. تو یہ ہمارے جسم کا پیٹرول, یہ ساری غذائیں ہیں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. سوئے رہے پتہ نہیں کتنے سال, لیکن اللہ نے سال بتا دیے آگے جا کے, لیکن بندے نہیں بتائے کہ کتنے تھے. تو سوئے رہے تو کوئی بھوک نہیں ہے, یعنی سویا اور مرا ایک ہی ہے. اٹھتے ہی وہی دنیا کی چیزیں, وہی ضرورتیں, وہی سب ویسے ہی ہو گئی کہ سب سے پہلے بھوک لگی, بھائی کھانا لے کر آؤ. اور اس طرح کی بات بھی ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا, اور اس لیے واقف کر دیا کہ لوگ جان لیں اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. اس وقت بعد کے لوگ آپس میں بحث کرنے لگے ان لوگوں کے معاملہ میں کیا کیا جائے. لوگوں نے کہا اس غار پر ایک عمارت بنا دو, ان پر جو کچھ گزری ان کا پروردگار ہی اسے بہتر جانتا ہے. تب ان لوگوں نے یہ معاملات میں غالب آ گئے تھے کہ کہا ٹھیک ہے ہم ضرور, جو معاملات میں غالب آ گئے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ضرور ان کے مرکز پر ایک عبادت گاہ بنا دیں گے, یعنی ایک مسجد بنا دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ نشانی اللہ نے کیا دکھائی کہ جب ان کے مرنے کے بعد سونے کے بعد جتنے سال بھی گزرے, 100-300 ملا کر آئے گا یا اس سے اوپر تھا,
تو وہ اتنے سالوں میں انہوں نے جو تبلیغ کی تھی کہ ہم نے اپنے اللہ کی طرف ہی جانا ہے اور پھر اس نے ہمیں اٹھانا ہے اور دوبارہ ہم زندہ ہوں گے، اور اسی بات کو لے کے قومیں دشمن ہو گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے جسموں کو وہی نشانی بنا دیا تاکہ جو اب ایمان لائے ہیں ان پر اتنے سالوں میں، نسلیں بدل گئی ہیں، اپنی نشانی آنکھوں سے دیکھ کے اور مضبوط ہو جائیں کہ دیکھو یہ وہی ہیں. غار والے لوگ ڈھونڈتے تھے، ظاہر ہے کہانیاں چلتی ہوں گی کہ وہ کہاں گئے نوجوان، وہ غائب ہی ہو گئے نوجوان، اور ساری کہانیاں آپ کو پتہ کتنے عرصے تک آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہیں لوگوں کے منہ سے. تو وہ دیکھیں وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے اللہ نے ایک پختہ نشانی بھی دے دی کہ دیکھو اس طرح یہ نوجوان کہتے تھے کہ ہم زندہ ہوں گے، اللہ کرے گا کہ جس طرح اب میں ان کو کیا. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے کچھ لوگ کہتے ہیں غار والے 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں. بعض کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. اے پیغمبر اسلام کہہ دے ان کی اصل گنتی تو میرا پروردگار ہی جانتا ہے، ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا ہے. تو لوگوں سے اس بارے میں بحث نہ کر مگر صرف اس حد تک کہ صاف صاف بات ہو، اور ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں دریافت نہ کر. اچھا یہ بھی آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گنتی بتا سکتے تھے. ایک کیا ٹائم لگنا تھا، ایک لفظ میں بتا دیتے وہ اتنے لوگ تھے. نہیں بتایا. پتہ نہیں بھی اس میں کیا مصلحت ہے، اس کے راز کیا ہیں. آنے والے لوگ اس راز کو کھول دیں گے جو اللہ والے ہوں گے. ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہے 23، اور کوئی بات بھی ہو مگر کبھی ایسا نہ کہو کہ میں کل اسے ضرور کروں گا. ممکن ہے کہ ایسا نہ کر سکو الا یہ کہ سمجھ لو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ کر لو. تم کہو امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر کھول دے گا. اب دیکھیں نا، اس کے بعد اللہ نے یہ والی آیت فوراً کہہ دی قصہ سنا کے کہ جب بھی کوئی بات ہو نا تو کہہ دیا کرو انشاءاللہ. اچھا کیوں کہیں بھئی؟ یہی تو سوال یہودی پوچھنے آئے تھے کہ بھئی ہمیں وہ واقعہ سنائیں. اب واقعہ سنا ہی نہیں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا. 15 دن گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم رنجیدہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اتنا غم میں نے لیا کہ میرا دل کبھی کبھی چاہتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر جاؤں اور چھلانگ مار دوں کہ میرا رب مجھے وہی نہیں بھیج رہا. ہم سے اپنا ایک میاں ناراض ہو نا تو دن بھی بے چین اور رات بھی بے چین. وہ بے چینی میں دن گزرتے ہیں. وہ جس سے محبت ہے، جس کو رب سے محبت ہو جائے اور جس کی رب سے بات چیت بھی ہو رہی ہو اور پھر وہ اللہ بات ہی نہ کرے. اللہ نے یہ قصہ پھر سنایا اور کہا اے نبی انشاءاللہ کہہ دیا کرو. آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، یہ دنیا کو قیامت تک کے لیے سکھانا تھا کہ انشاءاللہ کہہ دیا کرو. اللہ اکبر. اللہ یہ کہ سمجھ لو کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے دیا. ٹھیک ہے. اور پھر آیت نمبر 25 ہے. بعض نے کہا کہ غار میں 300 برس تک رہے اور بعض نے 9 برس بھی بڑھا دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی مدت تک رہے. وہ آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے. وہ بڑا ہی دیکھیں مدت بھی نہیں بتائی. ابھی تک تو یہی شعور ہے نا. میں نے سمجھا تھا دیکھیں کہ اللہ نہ وہ مدت بتا دے گا، لیکن یہ دیکھیں آیت اس طرح ہے کہ اللہ نے کہا بعض نے کہا کہ غار میں 300 برس تک رہے اور بعض لوگوں نے کہا 9 برس بھی بڑھا دیے. یہ بعض نے کہا ہے، اللہ نے کہا میں نے نہیں کہا. آپ کہہ دیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن مدت بھی نہیں بتائی. آج یہ بھی یاد رکھ لیں، نہ بندوں کی تعداد بتائی نہ مدت بتائی. اور اس میں کیا راز ہے، حکمت ہے، واللہ اعلم. وہ کتنی مدت تک رہے. وہ آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے. وہ بڑا ہی دیکھنے اور سننے والا ہے. اس کے سوا لوگوں کا کوئی کارساز نہیں کہ ان کے بگڑے کام سنوار دے، نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. دیکھیں ایک بات تو ابھی میرے دل میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں کیوں نہیں بتائیں. دل میں ابھی آئی کہ دیکھیں پھر جو اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں نا وہ پھر غائب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ ہر ایک بات میں نا تھوڑا تھوڑا غائب رکھ کے ہمیں آزماتا ہے کہ ایمان رکھتے ہو کہ نہیں. ساری باتیں میں واضح نہ بھی کروں تو تمہیں ایمان ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے تم اس کو مانتے ہو. ہم نے یہ بات مان لی کہ ہمارے رب نے کہا کہ وہ جتنے تھے چھوڑ دو، اس پہ بحث نہ کرو، کیونکہ یہودی انہی چیزوں پہ بحث کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جو متشابہات ہیں ان پہ بحث نہ کرو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ الف لام میم را یہ کیا ہے سب. اللہ نے کہا چھوڑ دو، اس کا علم بھی نہیں دیا. ہمیں تھوڑی سی بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ اس لیے بات چیزوں کا علم نہیں دیتا کہ میرے بندے دیکھیں کہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں. باقی واللہ عالم. اچھا میں کہنی سا کہ بس کر دے بقایا پھر پڑھ لیں گے کیونکہ 1:30 بج چلا ہے تے منڈا بھی آ جانا پھر پڑھیا نہیں جانا سوال. اچھا چلیں جب تک آپ کا منڈا نہیں آتا چلیں جی آپ صلی اللہ. اچھا جی آگے پڑھتے ہیں. پیغمبر اسلام آیت نمبر 27. اے پیغمبر اسلام تیرے پروردگار نے جو وحی تجھ پر کی ہے اس تلاوت میں لگا رہے. اللہ کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا اور تجھے اس کے سوا کوئی پناہ کا سہارا بھی نہیں ملنے والا. وصبر نفسک مع الذین، اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں اور اس کی محبت میں سرشار ہیں. تم انہی کی محبت پر اپنے جی کو کانیاں کر لو. ان کی طرف سے کبھی تمہاری نگاہ نہ پھرے کہ دنیاوی زندگی کی رونقیں ڈھونڈنے لگو
جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی ہمارے قانون کے مطابق غفلت میں پڑ گیا اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گیا، تو ایسے آدمی کی باتوں پر کان نہ دھرو، ان کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے، اور کہہ دو یہ سچائی تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، اب جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے، ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی چادریں چاروں طرف سے انہیں گھیرے لیے ہوئے ہیں، وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کے جواب میں ایسا پانی ملے گا جیسے پگھلا ہوا شیشہ، وہ ان کے منہ گرمی سے پکا دے گا، تو پانی کی کیا ہی، وہ پینے کی کیا ہی بری چیز ہے ملی ان کو، اور بیٹھنے کی کیا ہی بری جگہ ملی، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو جس نے اچھے کام کیے ہوں ہم کبھی اس کا عمل ضائع نہیں کریں گے۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے، اور باغوں کے تلے بہت نہریں بہ رہی ہوں گی، بادشاہوں کی طرح یہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے، سبز ریشم کے باریک اور دبیز کپڑوں سے آراستہ مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بڑی جان و شوقت سے بیٹھے ہوں گے، تو کیا ہی اچھا ان کا ثواب ہوا اور کیا ہی اچھی انہوں نے جگہ پائی۔ ان لوگوں کو نا ایک مثال سنا دو، دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ مہیا کر دیے، گردا گرد کھجور کے درختوں کا احاطہ بھی، اور بیچ کی زمین کھیتی تھی، پاس دونوں باغ پھلوں سے لد گئے، پیداوار میں کسی طرح کی بھی کمی نہ ہوئی، ہم نے ان کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی۔ تب وہ ایک دن گھمنڈ میں آ کر اپنے دوست سے جسے یہ خوشحالیاں میسر تھیں باتیں کرتے ہوئے بول اٹھا، دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتھا بھی بڑا طاقتور جتھا ہے۔ پھر وہ اپنے باغ میں گیا اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاداب باغ کبھی ویران بھی ہو سکتا ہے، مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی برپا ہو، اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں نے اپنے پروردگار کی طرف لٹایا گیا تو میرے لیے کھٹکا ہے، مجھے ضرور وہاں بھی اس سے بہتر ٹھکانہ ملے گا۔ یہ سن کر اس کے دوست نے کہا، باہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر آدمی بنا کر نمودار کر دیا؟ لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں آیا تو کیوں نہ تو نے یہ کہا کہ وہی اللہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اس کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ میں نے تم سے مال اور دولت میں کم تر ہوں، تو کیا عجب ہے کہ میرا پروردگار تمہارے اس باغ سے بہتر مجھے دے دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی اندازہ کی ہوئی بات اتار دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، پھر بربادی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ اس چشمہ کا پانی بالکل نیچے اتر جائے اور تم کسی طرح بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اس کے پھل گھیرے میں آ گئے، وہ ہاتھ مل مل کر افسوس کرنے لگا کہ ان باغوں کی درستگی پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا تھا، اور باغوں کا یہ حال ہوا کہ وہ اوندے گر کر زمین کے برابر ہو گئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور کوئی جتھا نہ ہوا کہ اللہ کے سوا جو اس کی مدد کرتا، نہ خود اس نے یہ طاقت پائی کہ بدلہ لینے والا ہوتا۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ سارا اختیار اللہ کے لیے، وہی ہے جو بہتر ثواب دینے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ بہتر انجام ہے۔ اور انہیں دنیا کی زندگی کی مثال سنا دو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی رویدگی اس سے مل جل کر ابھر آئی، پھر سب کچھ سوکھ کر چورا چور ہو گیا، ہوا کے جھونکے اسے اڑا کے منتشر کر رہے ہیں، اور کون سی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ قادر ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہم دنیا کا مال اور دنیا کے یہ مکانات اور محلات اور باغات ہم بنا کے نا ہم فخر کریں، اللہ نہ کرے فخر نہ کریں۔ ایک گھر آپ سنبھالتی ہیں نا، میں تو گھر کی مثالیں دیتی ہوں جس میں ہم رہتے ہیں، تو یہ آپ کہیں چلے جائیں، آپ 10 دن اس گھر کو نہ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے، اس سے یہ سمجھیں کہ میں مر گئی تو کیا حال ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک دن چلے جانا ہے، یہ گھر بھی ختم ہو جانا ہے، اور اگر نہیں ختم ہوا تو اللہ میرے سوا بتھیرے سنبھالنے والے بھی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کسی چیز پر بھی یہ گمانڈ کرنا کہ میری جو اتنی جائیداد میں نے بنائی ہے نا، کوئی میری اتنی جائیداد بنا کے دکھائے، تو یہ اللہ کی طرف تمام چیزیں آپ دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں۔ ایک زمین ہے نا، اس پر پتہ نہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے کتنوں نے وہ گھر بنایا اور کتنے جھگڑے ہوئے، اور زمین وہیں کی وہیں ہے۔ تو کہیں کسی نے زمین کو اٹھا کے نہیں لے جانا، تو بس اللہ پر بھروسہ کریں۔ مال و دولت اور آل اولاد دنیاوی زندگی کی دل فریبیاں ہیں، اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں تو وہی تمہارے پروردگار کے نزدیک بے اعتبار ثواب کے بہتر ہیں، اور وہ ہیں جن کے نتائج سے بہرہ مند اور بہتر امید رکھی جا سکتی ہے۔ اور وہ دن جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور زمین کو تم دیکھو گے کہ اپنی اصل حالت میں ابھر آئی ہے، اور ہم تمام انسانوں کو اکٹھا کر دیں گے، کوئی نہ ہوگا جسے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان کی صفیں تمہارے پروردگار کے سامنے پیش ہوں گی۔ جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس طرح تمہیں آج ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے، مگر تم نے خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے اس کا کوئی وقت نہیں ٹھہرایا، اور اس روز نوشتے دیے جائیں گے، تم دیکھو گے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سے مجرم ہراساں ہو جائیں گے، وہ بول اٹھیں گے افسوس ہم پر، یہ کیسا نوشتہ ہے کہ کوئی بات چھوٹی ہوئی نہیں ہے، بڑی ہوئی یا چھوٹی سب کو اس نے ضبط کر لیا۔ غرض یہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب اپنے سامنے وجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر زیادتی نہیں کرنے والا۔ اور جب ایسا ہوا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی خلافت کو قبول کرتے ہوئے سجدہ کرو، تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اپنے پروردگار کے حکم سے وہ باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی نسل کو اپنا کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظلم کرنے والوں کے لیے کیا ہی بری تبدیلی ہوئی۔ میں نے اپنے ساتھ شریک نہیں کیا تھا، میں نے انہیں اپنے ساتھ شریک نہیں کیا تھا جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔
اور نہ اس وقت وہ شریک ہوئے جب خود انہیں پیدا کیا تھا. میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست دستے بازو بنا لوں. اور وہ دن جب اللہ فرمائے گا جن ہستیوں کو تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں اب انہیں بلاؤ وہ پکاریں گے مگر کچھ جواب نہیں پائیں گے. ہم نے ان دونوں کے درمیان آڑ کر دی اور مجرم دیکھیں گے کہ آگ بھڑک رہی ہے اور سمجھ جائیں گے اس میں انہیں گرنا ہے. وہ کوئی گریز کی راہ نہ پائیں گے. اور دیکھو اور یاد رکھو کہ ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے ہر طرح کی مثالیں لٹا لٹا کر بیان کر دیں.